بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر آباد کے اندر ایک معروف سیاسی جماعت کے معروف لیڈر جناب عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم، ان پہ جو فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد رد عمل کے طور پہ احتجاج کا سلسلہ یقینی تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ملک کے کافی سارے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک معروف سیاسی لیڈر پہ اس طرح حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خان صاحب پر جو حملہ کیا گیا، اس کے رد عمل میں کافی سارے شہروں میں جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ احتجاج بھی پرامن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے چاہنے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں غصہ ہے، جذبات ہیں، اور ایسے موقع پہ غصہ اور جذبات ہوتے بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ لیکن میں اس موقع پہ اپنی قوم کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، دکھ ہو، رنج ہو، غم ہو، الم ہو، لیکن اپنا وطن ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس غصے اور جلال کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو جائے، وطن کا امن جو ہے وہ برباد ہو جائے، ملک کا سکون برباد ہو جائے، ملک کی املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچے، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ ہمیں یاد ہے کہ آج سے کچھ سال قبل اسی طرح ایک معروف سیاسی جماعت کی سربراہ، اس وقت کی معروف ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب ان پہ حملہ ہوا تو اس کے رد عمل میں پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا۔ اور پھر جب اس طرح کے رد عمل کے طور پہ احتجاج شروع ہوتے ہیں تو ان میں امن نہیں رہ جاتا، سکون نہیں رہ جاتا، انتشار ہو جاتا ہے، اپنے بیگانے، حامی، مخالف سارے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ محترمہ کو جب شہید کیا گیا تو اس پر جو رد عمل کے طور پہ احتجاج شروع ہوا، اس نے پورے ملک میں ایک آگ لگا دی، اور پنڈی سے لے کے کراچی تک، اور کراچی سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے لاہور تک، شاید ہی کوئی ریل کی پٹڑی ایسی ہو کہ جو اس احتجاج کی نظر نہ ہوئی ہو، شاید ہی کوئی گلی محلہ، کوئی چوک چراہا ایسا ہو کہ جہاں توڑ پھوڑ نہ ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کے جانے سے جو نقصان ہوا احتجاج کی صورت میں، اس کا خمیازہ ایک عرصے تک وطن عزیز ملک پاکستان کو اور اس کے باسیوں کو بھگتنا پڑا۔ آج بھی ایک معروف سیاسی لیڈر پہ اس طرح جو اٹیک ہوا ہے، بہت ساری باتیں مگوئیاں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کے اصل تانے بانے دیکھے جائیں، کس سے ملتے ہیں، کن لوگوں کے ایما پر اس نے یہ کارروائی کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطالبہ بھی، آج سے کچھ دن پہلے حویلیاں شہر کے اندر جلوس میلاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور دیوانوں پر، حضور کی آمد کے نعرے لگانے والوں پر جو ظلم کیا گیا، جو سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اور جو وہاں شہادتوں کے واقعات افسوسناک پیش آئے، ان پہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ FIR بھی کاٹی جائیں اور صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ بعین ہی اسی JIT میں تحقیقات کروائی جائیں جس JIT میں سابق وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والوں کی تحقیقات ہوں۔ اسی لیول کی JIT میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور تحقیقات کی جائیں، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں بار دیگر اپنے وطن کے ایک ایک نوجوان سے، ہر بزرگ سے، ہر ماں، بہن، بیٹی اور بیٹے سے، ہر جوان سے یہ عرض کروں گا کہ یاد رکھیں، وطن بڑے اوکھے ملتے ہیں، ملک بڑے مشکلوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ کی عطا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی احتجاج کی نظر اس ملک کا امن جو ہے وہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے اس ملک کا سکون داؤ پر لگ جائے، اس ملک کی سلامتی داؤ پر لگ جائے۔ ملک ہوگا تو ہم بھی ہوں گے، ملک ہوگا تو آپ کی عزتیں بھی ہوں گی، ملک ہوگا تو آپ کا سکون بھی ہوگا، ملک ہوگا تو آپ کو
सांस लेने की आज़ादी भी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, इसे सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।